بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رانا محمد اویس کرنی ایڈوکیٹ، اور جو آج ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ گفٹ کے متعلق ہے۔ اب گفٹ اور ہبہ کیا ہے، اب اس کی ڈیفینیشن تو انگلش میں لکھی میں پڑھ دوں گا، اور پھر آپ کو آسان لفظوں میں بھی بتاؤں گا گفٹ ہوتا کہ A hiba or gift is a transfer of property made immediately and without any exchange by one person to another and accepted by or on behalf of the latter. اب آگے ہبہ mean transfer of right of property is substance by one person to another without constitution, which is a condition to be fulfilled in order to make a gift valid. اب ہبہ اور گفٹ کیا ہے، یعنی گفٹ جو بھی ہے یا پراپرٹی ہے وہ ٹرانسفر کرے وداؤٹ اینی ایکسچینج، یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص کو ٹرانسفر کرے، لیکن اس کے لیے ویلیڈیشن کیا ہے، ویلڈ کیا ہے کہ اس کی کنسیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. another without consideration which is condition to be fulfilled in order to make gift valid. یعنی اب گفٹ کب ویلڈ ہوگا، جب یہ اس کی کنڈیشن فلفل ہوگی. اب آگے امپورٹنٹ نقطہ ہے، کون بندہ کیپیبل ہے میکنگ گفٹ، یعنی کون بندہ گفٹ دے سکتا ہے. اب اس کو کہتے ہیں ایوری مسلم آف ساؤنڈ مائنڈ اینڈ ناٹ اے مائنر میڈ ڈسپوز آف ہز پراپرٹی بائی گفٹ. یعنی مائنر نہیں ہونا چاہیے، مائنر کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اپنا گفٹ ٹرانسفر کر سکے. اب اس کی کم سے کم لیمٹ کیا ہے، یعنی گفٹ اب 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور گفٹ ان بورن پرسن کے لیے بھی نہیں ہو سکتا جو بھی وجود میں نہیں آیا ہے. ایسے گفٹ کو وائڈ گفٹ کہا جائے گا. اس کے بعد ہم بات کریں گے کیا جو گفٹ ہے ڈیتھ بیڈ پہ وہ کیا کیپیبل ہے. اس کے ساتھ کوئی چھوٹا سا ٹاپک تھا، میں نے کہا یہ ساتھ میں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں. اب گفٹ میڈ ڈیورنگ مرض الموت. اب گفٹ میڈ بائی اے مسلم ڈیورنگ مرض الموت اور ڈیتھ illness cannot be take effect beyond a third of his estate after payment of funeral expenses and debt unless the heir give their consent after the death of the donor to the excess taking effect, nor can such a gift take effect it if made in favor of an heir unless the other heir consent thereto after the donor death. یعنی اب اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے یا یہ بتایا گیا ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ اپنی پراپرٹی کو ایز اے گفٹ دے سکتا ہے، لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے فنرل جو ایکسپینسز ہیں یا اس کا ڈیٹ ہے اس کو نکالنے کے بعد. اب اس کی کنڈیشن پہلے ہی بتا دی کہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کی اکنالجمنٹ کیا ہے، یعنی کس طرح یہ ورک کرے گی. این اکنالجمنٹ آف اے ڈیتھ may be made as well during death illness in health. یعنی یہ بطور ول کی طرح کام بھی کر سکتی ہے جب بندہ ڈیتھ بیڈ پہ ہوگا. اور یہ کسی بھی صورت پیڈ ہونے کے بعد نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھتے رہیں میرا چینل اور سبسکرائب کریں. رانا محمد اویس کرنی ایڈوکیٹ.